جس گھر میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں راج کرتی ہیں۔ اس دنیا کے مسائل زیادہ نہیں ہیں جتنے سوال، طنز اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ 3 عمل تمہارا مقدر بدل سکتے ہیں: درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کی کثرت۔ ضرور آزما کر دیکھیں۔ کچھ باتیں دل کے اندر رکھنے سے بہت سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ زبردستی کسی کے اندر احساس نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور بس انسان کے پاس اگر حوصلہ ہے تو یقین کرو وہ پوری دنیا کو جیت سکتا ہے۔ ہمیشہ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جو آپ کی خاموشی نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ اس وقت انسان تنہائی پسند ہونے لگتا ہے جب دنیا والوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کاش تعلقات کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی۔ انسان اتنا تو جان سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، اور پتھر میں ایک خوبی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن نصیب نہیں چھین سکتے۔ جو انسان جتنا میٹھا ہوتا ہے زندگی اس کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو جب آپ غلط ہوں تو تسلیم کریں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ تمہارا ٹوٹ جانا غلط نہیں ہے، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر تم اللہ سے دعا کرتے ہو، وہ خوش ہوتا ہے اور تم سے خوش ہو کر اللہ کن فرما دیتا ہے۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیے کہ بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ بے چینی اور پریشانی تب پیش آتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویوں کا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔